آغاز کرنے کی اہم خبر کے ساتھ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے جو مرکز ہے بہادر آباد، وہاں پر دو گروپوں میں لڑائی ہوئی ہے اور تصادم ہوا ہے اور فائرنگ کا واقعہ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا ایک گروپ اجلاس کر رہا تھا، دوسرا گروپ مرکز پہنچ گیا اور ایم کیو ایم مرکز پر دونوں گروپس کے ارکان میں ہاتھا پائی ہوئی۔ ایم کیو ایم کا ایک گروپ مرکز کے اندر اور دوسرا باہر موجود۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز پر دو گروپس میں تصادم ہوا، اسی پر مزید بات کریں گے۔ نعیم خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نعیم، بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، ابھی بھی جو ہے وہ بہادر آباد کے جو مرکز ہے وہاں پر کشیدگی برقرار ہے اور دونوں گروپ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ پارک کے اندر موجود ہے، تو وہ پارک ہے بہادر آباد کے جو مرکز ہے وہاں پر خالد مقبول صدیقی جو چیئرمین ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ بھی وہاں پہنچے ہیں، جبکہ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن صورتحال کشیدہ ہے۔ ابھی بھی یہاں پر موٹر سائیکلوں کے اندر مختلف جو ہے وہ کارکنان یا ہمدرد ایم کیو ایم کے جو ہے وہ یہااں پر پہنچے ہیں۔ صورتحال اچھی نہیں ہے ابھی بھی، اور ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے اور ایک دم جو ہے وہ نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک دم ایک دوسرے کے جو گروپ ہیں وہ آمنے سامنے آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں اور جو اس سے قبل جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ قبل جو ہے وہ یہاں پر اتنی شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اندھادھند ایسی فائرنگ تھی کہ تمام یہاں پر بالکل میدان جنگ کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا اور تمام لوگ جو یہاں پر جو موجود تھے اور ہم بھی اس کو کور کر رہے تھے، تو زمین پر لیٹ کر جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب تک کوئی زخمی ہونے کی کوئی اطلاعات جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ صورتحال ایک دم کشیدہ ہے۔ اس لیے گنجان آبادی والا علاقہ ہے، فلیٹسوں کے درمیان میں جو ہے یہ مرکز بنا ہوا ہے ایم کیو ایم کا، اور اسی دوران جو ہے یہاں پر یہ جو گروپ کا سلسلہ ہوا تھا، ایک اجلاس کر رہا تھا اور دوسرا گروپ جو ہے وہاں پر پہنچا ہے اور اس کے دوران پہلے تلخ کلامی ہوئی، پھر ہاتھا پائی ہوئی، جو بتایا گیا ہے کہ انیل نامی جو ہے وہ رکن اسمبلی ہیں ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا اور رابطہ کمیٹی کے جو رکن ہیں ذاکر قریشی انہیں جو ہے زد و کوب کیا گیا اور اس کے بعد ایک گروپ کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا، جو متصل جو ہے جہاں پارک ہے وہاں پر وہ موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم دوبارہ سے جو ہے ایک گروپ نے جو ہے دوسرے گروپ پر پتھراؤ کیا اور پتھراؤ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو تو ہم نہیں سکا 20-25 منٹ تک جو ہے وہ صورتحال ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر کشیدہ ہے۔ گاڑیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اس میں رہنما موجود ہے، یہاں پر ان کے ساتھ جو اسکواڈ کے اندر جو پولیس ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اچھا نعیم، یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی یہاں پہ پہنچے تھے، ان کے علاوہ کیا کوئی دوسرا رہنما، اہم رہنما یہاں پہ پہنچا؟ اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کشیدگی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا کراچی کی سیاست میں پی ایس پی کا وجود تھا، اس کے بعد یہ سارے معاملات ان کے دھڑوں کے درمیان کلیئر ہوئے تھے، پھر جا کے پی ایس پی بھی دوبارہ جو ہے وہ ضم ہوئی تھی، تو اب کشیدگی کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ان کا سلسلہ شروع ہوا تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ کارکنان کی آمد بھی ہے اور جامد بھی ہے اور آنے بھی سلسلہ جاری اور جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے۔ تاہم ابھی جو اطلاعات ہیں جو ذرائع کے مطابق جو ایم کیو ایم ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کا بھی جو ہے انعقاد کیا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال جو ہے اس میں بیان کی جائے گی جو صورتحال ہوئی ہے۔ تاہم ابھی بھی جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے اور اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان نے بات کرنے کی کوشش کی، تو اس میں جو ہے وہ امین الحق جو ہیں وہ جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، ان سے ہماری بات بھی کہنا تھا کہ جو ہے وہ ابھی جو ہے اس حوالے سے ہم بتائیں گے تمام تفصیلات، لیکن جو ہے وہ ایک گروپ نے جو ہے وہ ہمارے کچھ رہنماؤں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ جی اچھا نعیم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا نعیم، یہ بتائے گا کہ کشیدگی کی بنیادی وجہ ابھی کیا بتایا جا رہا ہے اور رہنما یہاں پہ کون کون پہنچا ہے؟ خالد مقبول صدیقی کا آپ نے ذکر کیا اور میں نے پہلے یہ بھی پوچھا تھا کہ پی ایس پی کی جب تشکیل یہاں پہ ہوئی تھی، پی ایس پی وجود میں آئی تھی، اس کے بعد ان دھڑوں کے درمیان جو معاملات تھے وہ کلیئر ہوئے تھے، پھر پی ایس پی بھی دوبارہ ایم کیو ایم میں ضم ہوئی تھی، تو اب بنیادی وجہ اختلاف کی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی جو بنیادی وجہ یہ ہوئی تھی کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے وہ دوسرا گروپ وہاں پر پہنچا ہے اور اس پر نشست پر بیٹھنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تلخ کلامی ہوئی اور وہ ایک نشست جو ہے وہ مخصوص ایک رہنما کے حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اس پر وہ ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہا گیا، تو اسی دوران جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، تو وہاں سے خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ دوسرا جو کمرہ ہے جو رابطہ کمیٹی کا جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس کمرے کے برابر میں ایک ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے اپنے کارکنان کے ساتھ، اور اسی دوران جو ہے جب وہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک گروپ نے جو ہے وہاں پہ کرسیاں اٹھا کر جو ہے وہ ہاتھا پائی کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی پھر وہاں سے چلے گئے جو چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ گروپ جو ہے وہ امین الحق دیگر لوگ جو تھے وہ وہاں سے جا کر جو ہے وہ متصل جو پارک ہے وہاں جا کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی رہی، کارکنان کی بھی آمد، دونوں گروپ سے جو ہے وہ دونوں گروپوں کے جو ہے وہ کارکنان مزید جو ہے وہاں پر آنا شروع ہوئے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تلخنامی ہوئی اور پھر پوری لیڈرشپ جو تھی وہ یہاں سے چلی گئی تھی. خالد مقبول صدیقی بھی چلے گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے تھے, لیکن اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ ایک گروپ نے جو ہے وہ پتھراؤ کیا اور دوسرے گروپ نے جو ہے وہ پھر اس کا جواب دیا اور پھر فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ نامعلوم سمتوں سے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وجوہات جو ہے وہ صرف بیٹھنے کے حوالے سے ہوئی تھی. تو یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر ابھی صورتحال یہی ہے کہ ابھی شاید کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس حوالے سے اپنا موقف بھی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کرے گی, لیکن یہ صورتحال رہی اور اس کے بعد صحیح ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا موقف بھی کچھ دیر میں دے گی. نعیم خانزاد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا فیصل حسین نے. فیصل حسین بتائے گا کیا وجوہات ہوئیں, ابتدائی طور پر کیا معلومات ہے, دو گروپس میں کیوں تصادم ہوا, کتنے افراد زخمی ہیں؟ غیر متفقہ تصادم نہیں ہے. ان دونوں گروپوں کے درمیان خالد مقبول صدیقی گروپ اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا. دونوں گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جلسوں اور پریس کانفرنسوں میں اپنے جذبات کا جو ہے وہ کھلے لفظوں میں جو اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد اس بات کا بعض حلقوں کی طرف سے مستقل جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر صورتحال پہ قابو نہ پایا گیا تو کسی وقت ان کا جو لفظوں کی لڑائی ہے وہ مار پیٹ میں کسی شدید بڑے تصادم میں تبدیل ہو جائے گی. آج وہی ہوا جن خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا. ایک گروپ جو ہے وہ میٹنگ کر رہا تھا, اس میٹنگ کو جو ہے امین اللہ اس کو چیئر کر رہے تھے. اس سے تھوڑی دیر پہلے خالد مقبول صدیقی میٹنگ کو چیئر کیا تھا, اس سے وہ کر کے نکلے تھے, جس کے بعد امین اللہ کی سربراہی میں جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ جاری تھی. دوسرے گروپ کے ایک رہنما اپنے کارکنوں کے ساتھ پہنچے. کہا جاتا ہے کہ جگہ نہیں دی اور اس بات پہ اعتراض کیا کہ جگہ کیوں نہیں دی جا رہی. اس کے بعد کچھ تلخی ہوئی, تلخی کے بعد وہاں موجود لوگوں کے درمیان غصہ ہو گیا, جس کے بعد ایک گروپ نے بادرآباد کے دفتر سے قبضہ کر لیا, دوسرا گروپ جو ہے بادرآباد کے دفتر کے سامنے جو پارک ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور ان دونوں کے درمیان تناؤ کشیدگی جو جاری تھی. پہلے ایک دوسرے پہ پتھر مارے گئے, جیسا کہ نعیم خانزادہ نے آپ کو صورتحال بتائی وہاں کی منتشی کی. ان کو ویسے ہی ہوا, پہلے پتھراؤ ہوا, پتھراؤ کے بعد جو ہے وہ شدید نوعیت کی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی. کہا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا جو ہے کھلے عام جو ہے وہ استعمال کیا گیا, جس میں پورے علاقے میں جو ہے خوف راز پھیل گیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جبکہ اس کے باوجود ان دو گروپوں میں تصادم تھا, پورے شہر میں اطلاع پہنچ چکی تھی, لیکن وہ لوگ نہیں پہنچے. اگر وہ پہنچاتے تو شاید اتنی زیادہ کشیدہ ہوتی جتنی کشیدہ ہوگی. اچھا فیصل, ٹائمنگ کتنی اہم سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, سسٹم کے بیٹھنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب اگر یہ معاملات ایم کیو ایم کے دھڑے بندی کی بات کی جائے تو جب پی ایس پی کی تشکیل ہوئی تھی تب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دھڑا دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کرتا تھا, پھر دونوں میں صلح ہوئی اور پھر ایم کیو ایم میں سارے جمع ہوئے, اکٹھے ہوئے. تو اب اس خاص موقع پہ آ کے کیا سمجھتے ہیں آپ, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ٹائمنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایم کیو کے اندر جو ہے ایک قبضے کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. جب ان دونوں جماعتوں کا انضمام ہوا تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا یہ زبردستی کا جو ایک انضمام ہے, ایک غیر فطری انضمام ہے جو زیادہ سے جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. اور وہی ہوا جس طرح کی جو ہے وہ سیاسی بیشک کوئی کی جانی تھی اسی طرح کی جو ہے وہ صورتحال بنی. اس وقت جو یہ جو لڑائی ہے قبضے کی لڑائی ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انضمام ہوا تھا آج اس کھلم لڑائی کے بعد جو فائرنگ ہوئی ہے, پتھراؤ ہوا ہے, مار پیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انضمام جو ہے ان آفیشلی تو آج جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو گیا. اب سے اس کا کوئی باضابطہ اعلان ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس انضمام میں اب کچھ نہیں بتا, یہ انضمام جو ہے مزید عرصے جو ہے وہ چلے گا. اس پہ ایم کیو ایم کا ایک جی صحیح. فیصل سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. نعیم خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نعیم بتائیے گا ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے, کیا ان میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی, ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کی بہادر آباد مرکز پر دو گروپس میں تصادم اور فائرنگ. ذرائع کے مطابق کشیدگی بڑھنے پر دونوں گروپس کی جانب سے فائرنگ کی گئی. بہادر آباد مرکز کے باہر فائرنگ اور بھگدڑ سے 2 افراد زخمی. ایم کیو ایم کا ایک گروپ اجلاس کر رہا تھا, دوسرا گروپ مرکز پہنچ گیا. ایم کیو ایم مرکز پر دونوں گروپس کے ارکان میں ہاتھا پائی. ایم کیو ایم کا ایک گروپ مرکز کے اندر اور دوسرا باہر موجود. ایم کیو ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد بہادر آباد مرکز پہنچ گئی اور ایم کیو ایم بہادر آباد مرکز کے باہر فائرنگ اور بھگدڑ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہارپک احتساب سے